رمضان 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 يا حبيب رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھوجا پرائی شیعہ اثنا عشری جماعت کی جانب سے اس ماہ رمضان میں جن فکری نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، آج ہم اس کی 5ویں نشست میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس 5ویں نشست کا آغاز علامہ حیدر صاحب نے تلاوت کلام پاک سے کیا. آج کی ہمارے اس نشست کا عنوان نہج البلاغہ پر ایک نظر. نہج البلاغہ کا کمپائلر کون ہے؟ نہج البلاغہ میں موضوع کیا ہیں اور بلاغت کسے کہتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات اور اس طرح کے دیگر سوالات کے جوابات کے لیے میں ملتمس ہوں حجت الاسلام المسلمین مولانا محمد رضا دادانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صلوات علی محمد و آل محمد. آج اور کل کا جو موضوع ہے وہ نہج البلاغہ سے متعلق ہے. نہج البلاغہ پر ایک نظر. زبان کوئی بھی ہو، اس زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت کو ایک اہمیت حاصل ہے. نہج البلاغہ کو ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ان دونوں الفاظ کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں کہ لفظ فصاحت اس سے کیا مراد ہے، لفظ بلاغت اس سے کیا مراد ہے. اور یہاں پر فصاحت اور بلاغت کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ٹیکنیکل ٹرمز کا سہارا آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا. جو بالکل سامنے کی بات ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. فصاحت سے مراد یہ ہے کہ بہترین الفاظ کا انتخاب کیا جائے. مثلا اگر آپ کھانے میں بھی دیکھیں تو اگر آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں تو سب کچھ تو نہیں پکا کر اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو چوزی ہونا پڑتا ہے، سلیکٹیو ہونا پڑتا ہے، اور آپ اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر کیا چیز ہے کہ جس کا انتخاب کیا جانا چاہیے. جیسے ہی موقع کا لحاظ آپ نے کیا، یہ بلاغت کا حصہ بن گیا. جب تک وہ الفاظ کا انتخاب ہے، اگر کسی معنی کو پہنچانے کے لیے لفظ کا آپ نے انتخاب کیا، اگر یہ معنی کو پہنچانے کا کام کر سکتا ہے تو وہ فصاحت کے ماتحت آ جائے گا کہ اس میں آپ نے کتنے حسن کا مظاہرہ کیا، کتنے آپ سلیکٹیو ہوئے، کتنا آپ نے صحیح انتخاب کیا. تو اب اگر ہم یہ بات کریں کہ امیر المومنین نے بلاغت کا، فصاحت کا دریا بہا دیا، مگر مولا کے موضوعات کیا ہیں جو نہج البلاغہ کے اندر مولا کے خطبات کا انتخاب لیا گیا ہے، یا مولا کے مکتوبات کا جو انتخاب لیا گیا ہے، کلمات قصار ہے اس کا جو انتخاب لیا گیا ہے، تو اس میں امیر المومنین کن چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں، پریسائسلی مولا کے موضوع کے مشتملات وہ کیا ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ ایک لسٹ مرتب کرنا چاہیں تو بڑے متنوع، یعنی بہت ہی تنوع اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. بڑی ڈائیورسٹی ہے، بڑی ویرائٹی ہے ان موضوعات کے اندر. مولا کے خطبات کے اندر تعلیم و ارشاد یہ آپ کو ملے گا. اچھا، زیادہ تر یہ خطبات اس زمانے کے ہیں جو امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے. یعنی اب امیر المومنین اگر پیغمبر اکرم کو یاد کر رہے ہیں تو یہ اس زمانے کو یاد کر رہے ہیں کہ جو گزر چکا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ بات کریں کرنٹ افیئرس کے اوپر، حالات حاضرہ کے اوپر کہ اس وقت کیا ہے، اس پر بھی مولا نے بہت بات کی ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ امیر المومنین بات کر رہے ہیں اس زمانے کی جب پیغمبر اکرم حیات تھے اور پیغمبر اکرم مثلا اپنی جو بعثت کی ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دے رہے تھے. تو اب جب مولا کائنات اپنی ظاہری خلافت کے زمانے میں اس کو یاد کر رہے ہیں
تو ماضی کی یادیں ہیں کہ جن کو ریکال کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو زمانے والے ہیں ان کے اندر ایک تحریک، ایک حرکت وہ بیدار کرنا چاہتے ہیں، ان کے جذبات کو مہمیز دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر خطبہ شکشکیہ کے اندر مولا کائنات ان تلخ باتوں کو یاد کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا، تو یہ بھی ماضی کی کچھ یادیں ہیں کہ جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر مثلا جنگ جمل کی بات کریں تو یہ اس زمانے کے کرنٹ افیئرز ہیں، جیسے کہ اس کے اندر تو امیر المومنین باقاعدہ اس زمانے کے اندر اس کو فیس کر رہے ہیں۔ جنگ صفین کی بات ہو، اس کو تو مولا فیس کر رہے ہیں۔ مثلا اس زمانے کے جو مکتوبات ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں کہ جو انہی حالات حاضرہ کے ماتحت لکھے گئے ہیں۔ مثلا مالک اشتر کے نام، جو مالک اشتر کو ڈاکومنٹ دیا گیا ہے وہ ہے یونیورسل، وہ ایٹرنل ہے، مگر لکھا گیا ہے اسی زمانے میں جب ان کو مصر کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے کہ مالک اشتر تمہارے لیے یہ ایک ٹرمز آف ریفرنس ہیں کہ جن کو میں نے سیٹ کیا ہے، ان کو لے کر جاؤ۔ تو یہ ان حالات کے اندر لکھے جا رہے ہیں، اگرچہ اس کی لائف ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، مگر ماضی کی جو یادیں ہیں ان کو بھی ریکال کیا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے خطبہ شکشکیہ کی بات کی۔ اب آئیے پریسائسلی اگر موضوعات کی بات کی جائے، تعلیم و ارشاد یہ مولا کے نہج البلاغہ کے موضوعات میں اہم موضوع ہے۔ خطبات میں حالات پر تنقید بھی ہے اور اشخاص پر تعریض بھی ہے، اعتراضات بھی ہیں بہت سارے افراد کے اوپر، جو ان کی حرکتیں ہیں وہ امیر المومنین جب اس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں ان کے پرفارمنس سے تو ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ بعض خطبات وہ ہیں کہ جس کے اندر عوام کو تنبیہ کی گئی ہے، کہ جس کے اندر عوام کو تنقید کے ذریعے سے بیدار کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو جگایا جا رہا ہے۔ بعض خطبات میں زہد پر زور دیا گیا ہے کہ دنیا داری سے اپنے آپ کو دور کرو اور اپنے آپ کو خدا سے قریب کرو، جو میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ تیسری خلافت کے زمانے میں جو حالات ہو چکے تھے اس کے بعد پھر امیر المومنین کے لیے ان مواعظ کو بیان کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا تاکہ انسان دنیا داری کے رنگ سے ہٹے۔ دنیا میں رہنا، دنیا سے استفادہ کرنا یہ اور بات ہے، دنیا کا ہو کر رہ جانا یہ اور بات ہے، جو اس زمانے کے اندر یہ بہت بڑا ایک پرابلم بن چکا تھا۔ بعض خطبات کے اندر الہیات کا تذکرہ ہے، بلکہ پہلا خطبہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے۔ توحید کے حوالے سے امیر المومنین کے جو بیانات ہیں وہ بہت اہم، یہاں تک کہ بعض علماء نے اردو میں بھی، فارسی اور عربی میں تو خیر یہ کام ہوا ہی ہے، اردو کے اندر بھی یہ کام کیا کہ خود توحید امیر المومنین کی نظر میں نہج البلاغہ کی روشنی میں اس حوالے سے گفتگو کی، اور یقین جانیے کہ یہ امیر المومنین پر بہت بڑا ظلم ہے۔ میں ہمت کر کے اگر یہ جملہ کہوں کہ یہ امیر المومنین پر بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ علی کے جس نے نہج البلاغہ جیسی کتاب کے ذریعے سے توحید کی صحیح معرفت کروائی ہے، اسی علی کا نام لے کر توحید کے اوپر حملہ کرنا یہ بہت ہی افسوسناک ہے، جو نوسہریت کا ایک مزاج بن چکا ہے۔ یہ واقعاً ایڈریس ہونا چاہیے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ بہرحال بعض خطبات کے اندر فتنوں کا ذکر ہے کہ جب فتنے ہوں تو کیا کرنا ہے، جب فساد مچا ہوا ہو تو کیا کرنا ہے۔ بعض خطبات میں خود اپنا تعارف کروایا گیا، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخصیت کہ جس کو 25 سال گوشہ نشینی کا سامنا کرنا پڑا ہو، جو مین اسٹریم کے اندر نہ ہو، پرانے لوگوں کو معلوم ہو کہ علی کیا ہے، جو نئے افراد ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علی کا نام لینے پر بھی پابندی تھی جو بعد میں بھی رہی۔ تو ایسے میں امیر المومنین کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ خود اپنا تعارف کروائیں کہ پہچانو تو صحیح کہ علی کون ہے۔ تو امیر المومنین نے بعض خطبات میں خود اپنا تعارف، اہل بیت کا تعارف بھی کروایا۔ بعض خطبات کے اندر اسٹریٹ اوے مناظرے کا انداز ہے کہ جس کے اندر جو مخالفین ہیں ان کے دلائل کو باطل کیا گیا ہے۔ بعض خطبات کے اندر دعاؤں کا سلیقہ سکھایا گیا کہ دعا خدا سے کیسی مانگی جائے، اگرچہ یہ بہت کم ہے لیکن ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر ایسے خطبات ہیں کہ جن کے اندر دعا اور مناجات کا سلیقہ امیر المومنین نے سکھایا۔ بعض خطبات کے اندر بھرپور انداز سے سیاسی موضوعات پر گفتگو کی ہے، جو سیاست اور پالیٹکس ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اس میں کرنٹ افیئرز کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا کہ امیر شام کی کیا پالیسی ہے، جمل والوں کی کیا پالیسی تھی، اسی طرح سے نہروان والوں کا کیا ایشو ہے۔ ان تمام تر چیزوں پر پولیٹیکلی بھی امیر المومنین نے سیر حاصل بحث کی ہے۔
بعض خطبات کے اندر احکام شریعت اور ان کے فلسفے پر بھی امیر المومنین نے گفتگو فرمائی ہے. بعض کے اندر نیک کردار اور مخلص افراد کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور بعض میں ابتدائے تخلیق کہ کائنات جو بنی ہے تو ابتدا میں کیا معاملہ تھا اس پر گفتگو فرمائی ہے. یہ کچھ موضوعات ہیں کہ جو نہج البلاغہ کے اندر ہم کو نظر آتے ہیں. اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم مزید تھوڑا سا آگے بڑھیں، یہ کچھ کتابیں ہیں، ان کا تعارف میں آپ کے سامنے کروانا چاہوں گا. یہ کتاب ہے نہج البلاغہ کی سیر. اس کے رائٹر ہیں آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری. جو آغا مطہری کا انداز ہے، جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہید مطہری وقت ضائع نہیں کرتے بالکل بھی، ان کا ایک ایک جملہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ کو یہی ملے گا، نہج البلاغہ کی سیر. اچھا، شہید مطہری نے اپنے ایک محسن کا بھی ذکر کیا ہے، اپنے جن کو وہ استاد مانتے تھے، کہ انہوں نے نہج البلاغہ کی انہیں واقعاً سیر، یہ تو کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ کی سیر، مگر انہوں نے اپنے ایک محسن کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہج البلاغہ کی سیر کرا دی، ابتدا سے لے کر انتہا تک مجھے لے کر چلے. جیسے آپ کہیں پر جائیں اور آپ کو ٹور گائیڈ ملے اور وہ آپ کو ایک ایک جگہ کے بارے میں بتائے کہ صاحب یہاں پر یہ تھا، یہاں پر یہ تھا، یہاں پر یہ تھا، کہ مجھے اس استاد نے نہج البلاغہ کی اس طرح سے سیر کرائے. تو ہی واز ریئلی لکی کہ ان کو ایسے استاد ملے کہ جس کے بعد نہج البلاغہ آپ کو بالکل ہی اپنی اپنی لگنے لگے، اپنائیت کا اس سے احساس ہونے لگے، اجنبیت نہ رہے. یہ نہج البلاغہ کی سیر، اس کے اندر مختلف موضوعات ہیں کہ جس کو نہج البلاغہ کے اندر شہید مطہری نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا ابتدا کے اندر حیرت انگیز کتاب، اس کا حصہ اول، اس کا نام ہی ہے کہ حیرت انگیز کتاب، اور اس کی جو باتیں تعجب آور ہیں اس کے اوپر شہید مطہری بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک پورا چیپٹر انہوں نے رکھا ہے الہیات اور مابعد طبیعیات، یعنی الہیات اور میٹا فزکس، جس کا تعلق اسپریچول ورلڈ کے ساتھ ہے، کہ نہج البلاغہ میں اس پر کیسے بات کی گئی ہے. پھر تیسرا حصہ ہے سلوک اور عبادات. سلوک سے مراد یہاں پہ وہ سیر و سلوک، یعنی عرفانیات اور عبادات. اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر، ایک حصہ انہوں نے مختص کیا ہے. پھر چوتھا حصہ اس کا ہے حکومت اور عدالت، اس حوالے سے. پانچواں حصہ ہے اہل بیت اور خلافت، یہ سب نہج البلاغہ کی روشنی میں. پھر اس کے بعد بے مثال مواعظ، جو نہج البلاغہ کے اندر نصیحت آموز جملے ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا، ان کے اوپر شہید مطہری نے گفتگو کی. ساتواں حصہ دنیا اور دنیا پرستی، کہ اگر ایک انسان دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے تو پھر اس کی امپیکٹ ویلیو کیا ہے، اس کے اثرات کہاں تک ظاہر ہوتے ہیں. یہ ہیں اس کے 7 حصے. مگر یہ واقعاً بہت عمدہ ایک کام ہے جو شہید مطہری نے کیا، اور اس کو اردو کے اندر ترجمہ کروایا گیا. پھر اس کے بعد یہ کتاب میرے فیورٹ حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب، اس کتاب کا نام ہے عظمت نہج البلاغہ. یہ وہی مقالہ ہے کہ جو مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے کے اندر شامل ہے. یعنی وہ ایک کتاب جس کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا، نہج البلاغہ کا استناد، وہ الگ کتاب. یہ کتاب وہ مقالہ ہے کہ جو مفتی جعفر حسین صاحب کے نہج البلاغہ کے ترجمے کے اندر ابتدا میں آپ کو ملے گا. اس کو الگ سے چھاپا گیا اور اس کا نام رکھا گیا عظمت نہج البلاغہ. یہ وہی محققانہ مقالہ ہے جس کا کل میں نے اشارتاً ذکر فرمایا تھا، پڑھنے سے تعلق رکھتا. اسے خاص طور پر عربی میگزینز کے اندر، چونکہ علامہ نقن صاحب خود عربی کے اندر وہ تو شاعری بھی کرتے تھے، ان کے تو اپنے بہت سارے آرٹیکلز جو ہیں وہ عربی رسالوں کے اندر چھپا کرتے تھے. تو ریگولر وہ اس کے سبسکرائبر تھے، ریڈر تھے. تو جو اعتراضات عربی رسالوں کے اندر ہو رہے تھے اور پھر اس کے جوابات جو خود عرب علماء نے دیے، اہل سنت میں سے بہت سارے علماء نے دیے، اس کو بھی سید العلماء نے، علامہ نقن صاحب نے اپنے اس مقالے کے اندر شامل کیا. اس حوالے سے یہ ہمارے وہ دانشور حضرات جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے مدارس کے طلاب اور علماء ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ معلومات کا باعث ہیں. تیسری یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے نہج البلاغہ، اس کے مترجم کا نام ہے آغا محمد دشتی. یہ اردو ترجمہ نہیں ہے، یہ فارسی ترجمہ ہے، مگر یہ بہت اہم ہے، لہٰذا میں الگ سے اس کو لے کر آیا. فارسی کے اندر بہت سارے ترجمے ہوئے ہیں، بہت سے،
لیکن اس ترجمے کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے. آغا دشتی نے واقعاً بڑی محنت کی. انفارچونیٹلی یہ بھی بہت کم سنی کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے. ان کا انتقال ہو گیا اور بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کے انتقال کو، مگر نہج البلاغہ کے حوالے سے اور بھی بعض چیزوں کے اوپر انہوں نے کام کیا. خاص طور پر نہج البلاغہ میں انہوں نے بہت محنت کی اور ان کی وفات پر خود آیت اللہ خامنہئی نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا. جس طرح سے ہر بڑے عالم کی وفات کے اوپر آغا رہبر کرتے ہیں، ان کی وفات کے اوپر بھی خاص اسی حوالے سے کہ نہج البلاغہ پہ جو ان کا کام تھا بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا. اچھا، اگر اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اگرچہ بظاہر آپ کو لگے کہ مثلاً اس کے اندر بہت زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باذوق افراد اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی دقت کی ضرورت ہے. تقتی یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا. نہج البلاغہ کے اندر ایک خطبہ ہے. اب جیسے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ اس کی کلاسیفیکیشن نظر آتی ہے. پاروں کی صورت میں انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، سوروں کی صورت میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر سوروں کے اندر کیا ہے کہ فردر ڈیویژن ہے. آیتوں کی صورت میں ایک آیت یہاں پر ختم ہو رہی، پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت، پھر چوتھی آیت. ہمارے سامنے وہ ڈیویژن بالکل واضح ہے کہ یہ سورہ ہے، مثلا سورہ بقرہ وہ 286 آیتوں پر مشتمل ہے. آل عمران ہے وہ 200 آیتوں پر مشتمل ہے. سورہ فاتحہ ہے وہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے. آپ کسی چیز کو لوکیٹ کرنا چاہیں اٹس ویری ایزی ان دا کیس آف دا ہولی بک. قرآن کے کیس میں بہت آسان ہے. نہج البلاغہ میں ایسا نہیں ہے. یہ 3 تو ہیں بڑی براڈ کیٹیگریز، مثلا خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار. مگر خطبات مثلا 10 11 صفحوں کے جو خطبات ہیں اس میں اگر میں آپ سے کہوں کہ فلاں خطبے کے اندر یہ بات آئی ہے تو یا تو آپ کے پاس اوریجنل ورڈ موجود ہو تو آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے یا اپنے موبائل کے ذریعے سے انٹرنیٹ کنیکشن سے اس کو فوراً نکال سکتے ہیں. لیکن ایکیڈمک ورلڈ کے اندر اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ ان خطبات کو فردر یونٹس دے کر ان کو اور زیادہ ڈیویژن کے ساتھ ایلوبریٹ کیا جائے، واضح کیا جائے. یہ کام آغا دشتی نے کیا. آغا دشتی نے اس حوالے سے بہت زبردست کام کیا کہ مثلا خطبات ہیں تو خطبات کو بھی 1 2 3 4 کر کے مختلف سینٹنسز کو بڑے ذوق کے ساتھ، ایسے نہیں کہ رفلی کسی کو بھی آپ دے دیں 1 2 3 کر دیں، نہ، انہوں نے بڑے باذوق انداز میں اپنے سلیقے کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک ایک خطبے اور ایک ایک مکتوب کے اوپر اس حوالے سے محنت کی. پھر آگے دشتی نے خود استناد کے حوالے سے بھی بڑی محنت کی کہ جو خود نہج البلاغہ کے ریفرنسز جو میں آپ سے کہہ رہا تھا ایران میں بڑا کام ہوا، تو ان کام کرنے والوں میں یہ شخص بھی سر فہرست شمار ہوگا، آغا دشتی. اور اس کے علاوہ خود نہج البلاغہ کے موضوعات پر جہاں پوری ٹیم کام کر رہی تھی اس کے اندر آغا دشتی نے بھی اپنا حصہ ادا کیا. لہٰذا آج اگر آپ فارسی کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو نہج البلاغہ کی پوری موجم مل جائے گی، نہج البلاغہ کی پوری موضوعات کی فہرست مل جائے گی. اور موضوعاتی اعتبار سے نہج البلاغہ کی ترتیب بھی، جس طرح سے قرآن مجید کے مختلف موضوعات کے اعتبار سے آیتوں کا سلیکشن کر کے آپ اس کو الگ الگ کرتے جائیں، اسی طریقے سے یہ کام نہج البلاغہ کے اوپر بھی ہوا اور بہت خوب ہوا. اس اعتبار سے یہ والی کتاب بھی خاص طور پر جو ہمارے مدرسے کے طلاب ہیں ان کے لیے بہت زیادہ توجہ کی مستحق ہے. پھر اس کے بعد آئیے ذرا یہ کتاب یہ دیکھیں. اس کتاب کا نام ہے شارحین نہج البلاغہ. شارحین نہج البلاغہ یہ اردو ہی کے اندر لکھی گئی. اس کو لکھنے والے ہیں ہمارے ہندوستان کے دانشور مولانا عالم ڈاکٹر شہوار حسین نقوی. ان سے میری گزشتہ سال لکھنؤ میں ملاقات ہوئی اور یہ کتاب انہوں نے ہدیہ کی. اس کتاب کے اندر واقعاً انہوں نے بڑی عرق ریزی سے اور بڑی محنت سے ان چیزوں کو جمع کیا ہے. مثلا اہم ترین چیز جو میں آپ کے سامنے مثلا ہائی لائٹ کروں، وہ افراد کہ جنہوں نے بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، یعنی بر صغیر کے اندر آپ پاکستان لے لیں گے، ہندوستان لے لیں گے، بنگلہ دیش لے لیں گے، یہ 3 تو لے ہی لیں گے. ان علاقوں کے اندر جن علماء نے، جن دانشوروں نے نہج البلاغہ پر کچھ بھی کام کیا کسی بھی زبان میں، اردو میں، فارسی میں، گجراتی میں، شرط یہ ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہو اور سب کانٹیننٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہو. اس کی تفصیل انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کر دی. کسی نے پوری نہج البلاغہ پر کام کیا تو بھی، کسی نے فقط خطبات کے اوپر کام کیا تو بھی، کسی نے فقط کلمات قصار کے اوپر کام کیا تو بھی، کسی نے مثلاً موضوعاتی اعتبار سے کام کیا تو بھی، کسی نے اگر نہج البلاغہ کے حوالے سے کوئی مقالہ لکھا اس کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا. آپ کو اندازہ ہے
کہ انہوں نے کتنے افراد کو جمع کیا ہوگا. یعنی اگر میں آپ سے کیا خود اپنے آپ سے بھی سوال کروں تو شاید میرے ذہن میں فوراً 4-5 نام آئیں گے کہ جنہوں نے مثلاً نہج البلاغہ کے حوالے سے کام کیا. انہوں نے جتنے افراد جمع کیے ہیں، اینڈ اگین میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں، یہ صرف وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق سب کانٹیننٹ کے ساتھ ہیں. 1126 افراد نے مختلف کیپیسٹیز کے اندر نہج البلاغہ کے اوپر کام کیا. ترجمہ، تشریح، موضوعاتی، کچھ بھی، کوئی مقالہ لکھا. 1126. یہ طے ہے کہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہوگی. مجھے سر پیٹنے کا دل چاہا جب میں نے اس کتاب کے اندر نشاط نورانی صاحب کا نام پڑھا. میں ابھی اس نشست کے لیے آنے سے پہلے کنفرم کر رہا تھا. یہ نام میں نے آج نہیں پڑھا، نام تو میں نے بہت پہلے پڑھ لیا تھا جب اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، مگر مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ کیا واقعی ایسا ہے یا ان کو کہیں اشتباہ ہو گیا. یعنی میں آپ کے سامنے پڑھ کر بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ اور درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. سیونٹی نائنتھ نیم، 79واں نام انہوں نے لکھا ہے نشاط نورانی، پیج نمبر 319. اب اگر آپ پیج نمبر 319 نکالیں تو اس کے اندر آپ کو ملے گا عنوان نشاط نورانی. کیا لکھا ہے؟ نشاط نورانی صاحب نے گجراتی زبان میں نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا، جسے برکت علی نایانی نے مرتب کیا. حاجی ناجی ٹرسٹ بھاونگر گجرات سے 1998 میں شائع ہوا. زبان سادہ اور شستہ. یہ نشاط نورانی صاحب ہمارے شہر کراچی کے، شائع وہاں سے ہوا. اور سچی بات ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا جب تک میں نے اس کتاب کے اندر نہیں پڑھا کہ گجراتی زبان کے اندر بھی نہج البلاغہ کے حوالے سے کوئی کام ہوا ہے. مگر آپ اندازہ کریں کہ کام کرنے والے کر رہے ہیں. اچھا، جب میں یہ پوچھ رہا تھا تو اور کسی سے نہیں، جماعتی کے جوائنٹ سیکرٹری رضا نورانی صاحب کو میں نے فون کیا. انہوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا، نشاط نورانی صاحب کے بیٹے سے، تو انہوں نے بتایا کہ نہ صرف نہج البلاغہ بلکہ صحیفہ کاملہ کا بھی گجراتی زبان کے اندر انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جو شاید شائع بھی نہیں ہوا ہے یا ہوا ہے پتہ نہیں، وہ بھی شائع ہو چکا ہے، وہ کنفرم کر. تو آپ اندازہ کیجئے کہ بہرحال اس طرح کی جو محنتیں ہوتی ہیں اس سے بہت کچھ ہمارے لیے کشف ہوتا ہے کہ اچھا یہ سارا کام ہو چکا ہے. میں آپ کی خدمت میں چند نام اور ان کے حوالے سے جو ڈیٹیلز یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، ظاہر 1126 کے سارے نام تو میں پڑھنے سے رہا، مگر وہ چند نام کہ جن سے آپ کچھ واقفیت رکھتے ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گا. علامہ رشید ترابی، علامہ ابن حسن جارچوی. مالک اشتر کے نام جو تحریر امیر المومنین کی ہے کہ گورننس کیسے کرنی ہے، اس کے ترجمے کے حوالے سے الگ سے علامہ رشید ترابی کا بھی نام آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ علامہ ابن حسن جارچوی کا بھی نام آتا ہے. یہ دونوں وہ شخصیات ہیں کہ کراچی کے جو افراد ہیں ان کے لیے یہ نام غیر مانوس نہیں ہے، اجنبی نہیں. علامہ رشید ترابی کا تو قطعاً نہیں ہے، علامہ ابن حسن جارچوی بھی غیر معروف شخصیت نہیں ہے. خاص طور پر علامہ رشید ترابی، بعض افراد یہ بیان کرتے ہیں اور غالباً خود علامہ رشید ترابی صاحب نے بھی اپنی بعض اسپیچز کے اندر یہ کہا تھا کہ قائد اعظم کے اصرار پر انہوں نے مالک اشتر کے نام جو مولا کا یہ خط تھا اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اور غالباً انگریزی زبان کے اندر بھی وہ ٹرانسلیشن ہوا تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 3 ترجمے ایسے ہیں کہ جو مارکیٹ کے اندر ایزیلی اویلیبل ہیں. ایک تو علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا، ایک علامہ ذیشان حیدر جوادی کا، اور تیسرا ایک کام ایسا ہے کہ جس کے اندر ٹیم ورک ہے، رئیس احمد جعفری کا، آغا مرتضیٰ حسین اور ساتھ ہی ساتھ ایک تیسری شخصیت ہے. انہوں نے اپنے درمیان کام بانٹ دیا تھا. ایک نے خطبات کا ترجمہ کیا اور وہ بھی شیعہ نہیں تھے. علامہ مرتضیٰ حسین جو ہیں وہ تو یقیناً شیعہ تھے، مگر رئیس احمد جعفری جو ہے اثناعشری نہیں تھے غالباً، مگر انہوں نے کام بانٹا اور اس طریقے سے خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار کا ایک ترجمہ ہمارے سامنے آیا. مگر وہ بھی اتنا زیادہ آسانی کے ساتھ اویلیبل نہیں ہے، مل جاتا ہے، لائبریریز وغیرہ کے اندر ہے. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا جو ترجمہ ہے انصافاً جب وہ شائع ہوا تو اس نے دھوم مچا دی. اس کے اندر واقعاً امتیازی ایک شان موجود تھی. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے جو عبارت انہوں نے لکھی ہے
اس کو آپ کے سامنے شیئر بھی کیا جائے، مگر اس سے پہلے ذرا سی ایک فہرست اور بھی دیکھ لیں، اس کے اوپر نظر ڈال لیں۔ علامہ جاوید جعفری، یہ بھی بعض احباب اس نام سے واقف ہوں گے، پرانے افراد، البتہ انہوں نے نہج البلاغہ کے اوپر شاید نہیں، دوسری ایک کتاب تھی غرر الحکم، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا 2 جلدوں کے اندر حکمت بوتراب کے نام سے، لہٰذا تقریباً اس کے اندر بھی ان کا نام انہوں نے شامل کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے بہت محترم سعید حیدر زیدی صاحب شہید، انہوں نے بھی ایک کتاب کا، جو ایک عرب اسکالر تھے، ان کی کتاب فارسی میں ترجمہ ہوئی، پھر اس فارسی کتاب کا اردو میں ترجمہ انہوں نے کیا، لہٰذا ان کا نام بھی یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک بہت اہم نام ہے محترمہ عابدہ نرجس، یعنی میں اپنے بچپن کے زمانے سے ان کا فین ہوں، اور اس کی وجہ ہے کتاب بحل الدانہ۔ کتاب بحل الدانہ جو ہے اس کی کمپائلر یا اس کو لکھنے والی اور ناول کے انداز میں لکھنے والی محترمہ عابدہ نرجس ہیں۔ نہج البلاغہ کے اوپر ایک کتاب انہوں نے بھی لکھی اور نہج البلاغہ کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی۔ خود رضا علی عابدی صاحب، جو BBC کے حوالے سے ان کی شہرت ہے، انہوں نے بھی مولا کے منتخب خطبات کو آسان کر کے شائع کرنے کی ایک کوشش کی ہے، وہ اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر۔ بعض منتخب خطبات ہیں، سارے خطبات نہیں، مگر اس کی تسہیل، اس کو آسان کرنے کی انہوں نے کوشش کی، یہ ان کے کریڈٹ پر جاتا ہے۔ اچھا، رضا علی عابدی صاحب جو ہیں، ان کی ایک تقریر تھی نیو دہلی کے اندر، جب اردو کانفرنس، اس کا عنوان ہی رکھا گیا امیر المومنین، اور اس میں مولانا کوثر نیازی اور دیگر احباب نے بہت ساری تقریریں کی جو بہت زیادہ مشہور بھی ہوئیں۔ اسی کے اندر رضا علی عابدی صاحب نے امتیاز علی عرشی مرحوم کا ذکر کیا۔ یہ امتیاز علی عرشی مرحوم، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کے ریفرنسز ڈھونڈنے کے اندر ہندوستان میں رہتے ہوئے بڑا کام کیا۔ امتیاز علی خان عرشی مرحوم، یہ امتیاز علی خان عرشی شیعہ نہیں تھے، وہ فقہی اعتبار سے حنفی تھے، مگر عالم آدمی تھے، انہوں نے یہ کام کیا۔ تو ان کا جملہ وہاں پر بہت مشہور ہوا تھا دہلی کے اندر، کہ جب رضا علی عابدی صاحب نے اس کو کوٹ کیا کہ امتیاز علی خان عرشی مرحوم نے جب یہ ریفرنسز تلاش کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ اتنا مضبوط کام تھا، اردو میں ہوا، پھر اس کا عربی میں ترجمہ ہوا، اور پھر اس کو علماء نے، وہاں کے علماء نے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا۔ تو امتیاز علی خان عرشی مرحوم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا کہ حضرت امیر المومنین کے خطبات کو ڈھونڈنے میں اور اس کے ریفرنسز کو تلاش کرنے میں مجھے بہت بڑا ذخیرہ ملا۔ حضرت عمر کے خطبات، حضرت عمر کے بہت سارے خطبات مجھے، اس دوران میں انسان کتابیں دیکھ رہا ہے تو حضرت عمر کے بہت سارے خطبات ملے۔ تو کسی نے امتیاز علی خان عرشی مرحوم سے کہا کہ مولانا یہ کام کر دیجئے، حضرت عمر کے جو خطبات ہیں اس کو بھی جمع کر دیجئے، نہج البلاغہ کے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ تو جو اہل ذوق ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو انہوں نے اس میں کہا کہ یہ کام کر دیجئے، نہج البلاغہ کے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ اب ذرا ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ امتیاز علی خان عرشی مرحوم، ان کے بارے میں یہ مولانا ڈاکٹر شہوار حسین نقوی وہ کیا لکھتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ لکھتے ہیں کہ معروف محقق، ادیب، ناقد اور عالم مولانا امتیاز علی خان کا تعلق سرزمین رامپور سے تھا۔ آگے تھوڑا جا کر وہ لکھتے ہیں مسلک حنفی تھا۔ والد ماجد مختار علی خان ریاست رامپور کے سرکاری استبل کے منصرم تھے۔ تھوڑا اور آگے جانے کے بعد جب نہج البلاغہ کی بات آئی تو انہوں نے ہیڈنگ دی استناد نہج البلاغہ۔ آپ کی مشہور تالیف ہے، یعنی یہ ان کی کتاب کا نام۔ 25 اپریل 1972 میں 1972 3 years even before my birth احباب پبلشرز لکھنؤ سے شائع ہوئی، جسے جناب سید انصار حسین صاحب ماہلی نے بہت اہتمام سے طبع کیا۔ یہ مقالہ پہلی بار رسالہ فاران کراچی سے مئی 1954 میں چھپا۔ 1958 میں اخبار سرفراز لکھنؤ نے بھی خصوصی نمبر میں شائع کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، اہل علم کے لیے بہت واضح ہے کہ ابوالکلام آزاد بہت بڑا نام ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جب یہ مقالہ پڑھا، یہ بھی شیعہ نہیں تھے، تو بے حد پسند فرمایا
اور مولانا عبد الرزاق ملی آبادی سے کہا کہ اس کا عربی ترجمہ ثقافت الہند میں شائع کیجیے۔ چنانچہ مؤلف کی نظر ثانی کے بعد یہ مقالہ دسمبر 1957 کے شمارے میں شائع ہوا۔ آپ نے انتہائی تفحص و تجسس کے ساتھ خطبات کا استناد پیش کیا ہے۔ ابتدائی عبارت اس طرح ہے، یہ اس ابتدائی عبارت کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، ذرا توجہ کیجیے گا۔ عربی ادب کی مشہور کتاب، اب یہ امتیاز علی خان عرشی ان کی عبارت ہے، عربی ادب کی مشہور کتابوں میں نہج البلاغہ بھی ہے۔ اس میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے منتخب خطبے، خطوط اور حکیمانہ اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ امیر المومنین کی گرامی ذات معدن فصاحت و بلاغت ہونے کے ساتھ خلیفہ راشد یا بعقیدہ شیعہ امام معصوم کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کے مشمولات کی اہمیت دوہری ہو گئی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اس کے مؤلف الشریف الرضی ذو الحسبین محمد بن الحسین بن موسیٰ الموسوی الشیعی متوفہ 406 ہجری ہیں، جو الشریف المرتضیٰ ذو المجدین علی ابن الحسین المشہور بعلم الہدیٰ متوفہ 436 ہجری کے چھوٹے بھائی تھے۔ ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید کون؟ معتزلی، وہ بھی شیعہ نہیں، جنہوں نے مفصل شرح لکھی نہج البلاغہ کی، اور جس کے مقدمے کے آغاز میں انہوں نے وہ جملہ لکھا کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الافضل، کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو مقدم کر دیا، یعنی وہ علی کی افضلیت کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ علی افضل ہیں، مگر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو اوپر کر دیا، بلا تبصرہ، اس کے اوپر ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں خطبہ شکشکیہ کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ خطبہ شکشکیہ وہی کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراضات ہیں، کہ میرے استاد ابو الخیر مصدق بن شبیب الواسطی متوفہ 605 ہجری 605 ہجری نے 603 ہجری میں مجھ سے بیان کیا تھا کہ میں نے اپنے استاد ابو محمد عبداللہ بن احمد المعروف بابن الخشاب متوفہ 567 ہجری سے یہ خطبہ پڑھا تو ان سے پوچھا، ابن ابی الحدید اپنے استاد، وہ اپنے استاد کو کوٹ کر رہے ہیں، یعنی اب مصدق اپنے استاد سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ اسے جعلی کہتے ہیں، یعنی نقلی، 2 نمبر، فیبریکیٹڈ؟ انہوں نے کہا بخدا ہرگز نہیں، حقیقتاً میں تو اسے امیر المومنین کا کلام بالکل اسی طرح جانتا ہوں جس طرح تمہیں مصدق جانتا ہوں، یعنی جتنا مجھے تمہارے وجود کے بارے میں یقین ہے اتنا ہی اس خطبے کے علی کے خطبہ ہونے کا مجھے یقین ہے۔ میں نے کہا بہت سے لوگ اسے رضی کا کلام بتاتے ہیں کہ رضی نے اپنی طرف سے یہ گڑھ کر لکھ دیا، انہوں نے فرمایا رضی وغیرہ کو یہ طریقہ اور یہ طرز کہاں نصیب، یعنی رضی بہت بڑے شاعر ہیں، مگر بہت بڑے شاعر ہونے کے باوجود علی کا کلام علی کا ہے، وہ کلام بھی علی ہے، رضی وغیرہ کو یہ طریقہ اور یہ طرز کہاں نصیب؟ ہم رضی کے خطوط سے واقف ہیں، یعنی رضی کس طرح سے لکھتے ہیں میں نے اس کا کلام دیکھا ہے، مجھے پتہ ہے۔ یعنی اب برادران عزیز اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایون ہم طالب علموں کے درمیان ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص شہید مطہری کو بہت زیادہ پڑھ کر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے آپ 2 پیج ایسے ہی نکال کر رکھ دیں جو شہید مطہری کے نہ ہوں اور اس کو کہہ دیں کہ یہ شہید مطہری کے ہیں، یعنی میں آپ سے کہوں باقر الصدر کے، شہید باقر الصدر کے آپ 2 صفحات نکال کے رکھ دیں اور کہیں کہ یہ شہید مطہری کے ہیں، وہ کہے گا یہ شہید مطہری کے نہیں ہے بھائی، میں ان کا اسٹائل جانتا ہوں کیسے وہ لکھتے تھے۔ مثلا علامہ نقن صاحب کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے سامنے بھی اگر لا کر رکھیں گے 2-3 صفحات کسی اور مؤلف کے اور آپ کہیں گے کہ یہ علامہ نقن کی تحریر ہے، میں دیکھ کر بتا دوں گا کہ یہ نقن صاحب کی تحریر ہے یا نہیں، میں ان کا اسٹائل جانتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے لکھتے ہیں۔ اگر آپ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی عبارت، اور یہ ہوا بھی تھا اتفاق سے کہ ہمارے ایک دوست نے یہ کہا کہ یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی یہ تحریر ہے، یقین کر رہے ہیں، یعنی اس کو کوئی اور رنگ مت دیجیے گا، میں نے اس کے 3-4 صفحے پڑھے، میں نے کہا یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی کتاب نہیں ہے، یہ ان کا اسٹائل نہیں ہے۔ اگر آپ مثلا اس وادی کے اندر اترتے ہیں
تو پھر آپ کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ کون کس طریقے سے لکھتا ہے، اس کا انداز کیا ہے، وہ کس طریقے سے بولتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ رضی وغیرہ کو یہ طریقہ اور یہ طرز کہاں نصیب، ہم رضی کے خطوط سے واقف ہیں اور کلام نثر میں ان کے اسلوب کو پہچانتے ہیں. اسے اس کلام سے کوئی علاقہ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا اسٹائل الگ ہے، یہ اسٹائل الگ ہے. اچھا، اب اسی کے اندر وہ جو ابن ابی الحدید کا وہ جو جملہ ہے وہ بھی بڑا کوٹ ہوتا ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خالق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام نہیں، خالق کے کلام سے نیچے ہیں اور مخلوق کے کلام سے اوپر ہیں. یہ نہج البلاغہ کے حوالے سے علماء کے درمیان، شیعہ علماء کو تو آپ چھوڑ ہی دیجئے، اہل سنت کے بھی جو ادیب ہیں ان کے درمیان یہ بہت مشہور جملہ ہے ابن ابی الحدید کا کہ یہ خالق کے کلام سے نیچے ہیں مگر مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. اس کا صحیح مزہ لینا ہو تو آپ کو عربی ہی سیکھنی پڑے گی. ترجمے میں تو آپ کو اس نصیحت کا نچوڑ ملے گا یا اس بیان کا خلاصہ ملے گا، کوئی شک نہیں اس سے بھی لوگوں نے استفادہ کیا، لیکن صحیح معنوں میں جو ادبی اعتبار سے اس کی چاشنی کو اگر محسوس کرنا ہے، اس کی صحیح معنوں میں لذت لینا ہے تو وہ آپ کو تھوڑی بہت بہرحال عربی آنی چاہیے کہ جس کے بعد انسان اس سے استفادہ کر سکے. اب آئیے ذرا مفتی جعفر حسین، ان کے بارے میں جو ابتدائی تعارفی جملے ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے مفتی جعفر حسین صاحب نے نہج البلاغہ کے حوالے سے بڑی دقت کی، یعنی خاص طور پر یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں کمپیوٹر وغیرہ اویلیبل نہیں تھا. مفتی جعفر حسین نے جو محنت کی ہے وہ کمال کی محنت ہے. پھر اس کے بعد مفتی جعفر حسین صاحب انہوں نے اپنا پورا ترجمہ کمپلیٹ کیا، ہندوستان تشریف لے کر گئے، اپنا پورا ترجمہ انہوں نے، مفتی جعفر حسین مذاق نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، علمی اعتبار سے جو ان کا سیاسی پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ ایک طرف رکھیں، وہ تو ہے ہی، مگر اس سے ہٹ کر جو علمی کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زبردست ہے. مفتی جعفر حسین نے اپنا پورا ترجمہ ہندوستان لے کر گئے اور علامہ سید علی نقی صاحب چونکہ ان کے استاد بھی تھے ان کے سامنے پورا ترجمہ انہوں نے پڑھا. علامہ سید علی نقی صاحب کی کافی ایج ہو چکی تھی، ان کے سامنے پورا ترجمہ پڑھا اور پھر علامہ نقن صاحب نے ان کو مزید اس حوالے سے کچھ مشورے دیے اور آئے اور اس کے بعد انہوں نے فائنل کر کے اس کو شائع کرنے کا اعلان کیا. جو عبارت ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مفتی جعفر صاحب 1375 ہجری میں، رائٹ ناؤ 1436 چل رہا ہے، 1375 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے اور کئی ماہ لکھنؤ میں قیام کر کے اپنے استاد سرکار سید العلماء سید علی نقی نقوی کی خدمت میں حاضر ہو کر ترجمہ سنایا. آپ نے ترجمہ سن کر اظہار اطمینان کیا اور ضروری مشوروں سے نواز کر 4 جمادی الثانی 1375 ہجری میں گراں قدر بسیط اور محققانہ مقدمہ تحریر کیا جس سے ترجمے کی صحت میں اضافہ ہو گیا. وہ مقدمہ یہی ہے کہ جس کے بارے میں میں نے ابتدائی گفتگو کے اندر گزارش کی تھی. علامہ نقن صاحب نے اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں مفتی جعفر حسین کے لیے وہ بھی پڑھنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں اردو زبان میں ابھی تک نہج البلاغہ کا کوئی قابل اطمینان ترجمہ نہیں ہوا. بعض ترجمے جو شائع ہوئے ہیں ان میں سے کسی میں اغلاط بہت زیادہ تھے اور کسی میں عبارت آرائی نے ترجمے کے حدود کو باقی نہیں رکھا. حواشی میں کبھی خالص مناظرانہ انداز کی بہتات ہو گئی اور کبھی اختصار کی شدت نے ضروری مطالب نظر انداز کر دیے. جناب مولانا مفتی جعفر حسین صاحب جو ہندوستان اور پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں اور اپنے علمی کمالات کے ساتھ بلندی سیرت اور سادگی معاشرت میں جن کی ذات ہندوستان اور پاکستان میں ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے، ان کی یہ کوشش نہایت قابل قدر ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے مکمل ترجمے اور شارحانہ حواشی کے تحریر کا بیڑا اٹھایا. اور اسی طریقے سے اور جملے جو انہوں نے مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے کے حوالے سے بیان کیے. میں ذاتی طور پر چونکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے پہلی کتاب کون سی ہے کہ جو میں نے پڑھی تو مفتی صاحب کا ہی ترجمہ تھا. وہ تھوڑا مشکل لگا تو اسی زمانے کے اندر ایک کتاب جو بچوں کے لیے لکھی گئی تھی نہج البلاغہ سے منتخب نصیحتیں، وہ پتہ نہیں آج کل ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، اویلیبل ہے. وہ کتاب پھر میں نے پوری پڑھی تھی. جب اس کو میں نے پڑھا تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ نہج البلاغہ سے آشنائی بڑھ گئی.
ایکچولی کیس کیا ہوتا ہے کہ نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے ہم لوگ ایک غلطی کرتے ہیں. قرآن مجید کا جس طریقے سے مطالعہ ہوتا ہے تو بچوں کو کہاں سے شروع کراتے ہیں؟ آپ بچوں کو اسٹارٹ سے شروع نہیں کراتے. میکسیمم سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا دیا مگر سورہ بقرہ آپ شروع نہیں کراتے. آپ شروع کراتے ہیں 30ویں پارے سے. اس وقت آپ کا مطمع نظر معنی مفہوم نہیں ہوتا, آپ تو صرف اس کو پڑھانا چاہتے ہیں. مگر پڑھانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہوگا اگر اما پارا جو ہے وہاں سے شروع کیا جائے. وہ ایک دفعہ کمپلیٹ ہو گیا, ایک روانی آ گئی, پھر آپ اس کو قرأت کے لیے اسٹارٹ سے شروع کراتے ہیں. نہج البلاغہ کے ترجمے کے لیے بھی یہی کام ہونا چاہیے. نہج البلاغہ میں اگر آپ شروع کریں گے خطبے سے تو جو پہلا ہی خطبہ ہے وہ اتنا زیادہ بھاری ہے کہ پوری نہج البلاغہ بھاری پتھر لگنے لگتا ہے کہ جس کو انسان چوم کر رکھ دے کہ صاحب یہ میرا پیس آف کیک نہیں ہے. لیکن کیس انصافاً اتنا سخت بھی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر ہم شروع کریں تیسرے حصے سے, کلمات قصار سے. وہ جو 480 یا تقریباً لگ بھگ 500 کلمات ہیں ان کے اوپر ایک مرتبہ محنت ہو جائے, اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا, اس میں جو اخلاقی باتیں ہیں اس کو پوری طریقے سے ڈائجسٹ کر لیا. پھر اس کے بعد آپ آئیے مکتوبات, یعنی ریورس میں چلیں. پہلے آپ نے تیسرا حصہ کمپلیٹ کر لیا, پھر آپ دوسرے حصے پر آئے. دوسرے حصے کے اندر جو مکتوبات ہیں 79 ان کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا, جلدی نہیں کی, اس کو کمپلیٹ کیا, مباحثہ کیا, گروپ ڈسکشن کیا. اب آئیے آپ خطبات کی طرف. اب اتنا مزاج بن چکا ہوگا کہ وہ پہلا خطبہ اتنا بھاری نہیں لگے گا. بہرحال وہ ہے وزنی مگر اتنا بھاری نہیں لگے گا. پھر وہ پہلا خطبہ, دوسرا خطبہ, تیسرا خطبہ, پھر آگے معاملہ اسموتھ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ میرے حساب سے ایک ترتیب ہونی چاہیے نہج البلاغہ کے مطالعے کی. اب ظاہر ہے کہ اتفاق ایسا ہے کہ آج کی یہ دوسری نشست ہے, ختم تو اسی پر ہو جانا چاہیے تھا معاملہ, اور اگر یہ ختم ہونے والا ہوتا تو میں اپنی اسپیڈ کو تھوڑا سا بڑھا دیتا. لیکن ایک بری خبر کہ حضرت علامہ شہنشاہ نقوی صاحب جو ہیں ان کی وائف کا انتقال ہو گیا, خدا رحمت کرے. ان کے لیے واقعاً یہ ایک صدمہ ہے. تو جو مجھے شاکر بھائی نے بتایا اس کے مطابق تو اگر علامہ صاحب کل تشریف لائے جو ان کا شیڈول ہے اس کے مطابق تو ٹھیک ہے. ادروائز چونکہ ایک بہرحال ایک یہ ایمرجنسی سچویشن ہے تو شاکر بھائی نے ہم سے کہا تو ہم بھی اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں گے اس کے لیے. اور اگر یہاں پر آنا ہوا تو پھر کل کا جو ہمارا سیشن ہوگا اس کے اندر اگر ہوا تو پھر اس کے اندر مختلف خطبات, مکتوبات اور کلمات قصار, اس سے جو ایک انتخاب ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ کل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تعارفی اعتبار سے جو باتیں ہو گئیں میرے خیال میں وہ بہت کافی ہیں, کم سے کم ان نشستوں کی حد تک میرے خیال میں بہت کافی ہیں. ورنہ تو اس کے اوپر مزید بات ہو سکتی ہے مگر اتنا کافی ہے. تو لہٰذا یہاں پر آج کی اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں. سوال اگر آپ کے کوئی اب تک کی باتوں کے حوالے سے ہیں تو ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال نہیں, ایک سوال آیا. جی فرمائیے. جی علامہ اقبال کی جس کتاب کا کل ہم نے تذکرہ کیا اس کا نام آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام. اس کا اردو ترجمہ مل جائے گا آپ کو. یہ کتاب اگر آپ کو ایز اٹ از انگریزی میں پڑھنی ہے تو islamicblessings.com کے اوپر اپلوڈڈ ہے. islamicblessings.com میرے خیال میں یہی ویب سائٹ ہے. اس میں ادھر ادھر کچھ ہو تو وہ چیک کر لیجئے گا, گوگل پہ آپ سرچ کر لیجئے گا. مگر islamicblessings.com کے اوپر انگلش جو ورژن ہے وہ اویلیبل ہے. اردو ورژن بھی کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا. اور پھر اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی آئیں جس کے اندر تسہیل, اس کو آسان کیا گیا ہے, اس کے خلاصے لکھے گئے ہیں, وہ بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. خطبہ نمبر 45 انشاءاللہ ہم آپ کو کل پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ. ابھی کیا اس وقت یعنی سوال اگر کوئی ہے چلیے آپ کے خواہش کے احترام میں درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ہمارے محترم بزرگ ان کی خواہش ہے کہ خطبہ نمبر 45 کو آپ کے سامنے پڑھ دیا جائے. جو کہ اتنا طویل بھی نہیں ہے, اتنا طولانی بھی نہیں ہے. خطبہ نمبر 45 یہ عید الفطر کے موقع پر آپ کے طویل خطبے کا ایک جز ہے جس میں حمد خدا اور مذمت دنیا کا ذکر کیا گیا ہے. فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا جاتا اور جس کی نعمت سے کسی کا دامن خالی نہیں ہے.
نہ کوئی شخص اس کی مغفرت سے مایوس ہو سکتا ہے اور نہ کسی میں اس کی عبادت سے اکڑنے کا امکان ہے، نہ اس کی رحمت تمام ہوتی ہے اور نہ اس کی نعمت کا سلسلہ رکتا ہے۔ یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لیے فنا اور اس کے باشندوں کے لیے جلا وطنی طے شدہ ہے۔ یہ دیکھنے میں شیریں اور سرسبز ہے جو اپنے طلبگار کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے اور اس کے دل میں سما جاتی ہے، لہٰذا خبردار اس سے کوچ کی تیاری کرو اور بہترین زاد راہ لے کر چلو۔ اس دنیا میں ضرورت سے زیادہ کا سوال نہ کرو اور جتنے سے کام چل جائے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سوال انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی مدرسے کو مکتب میں نہج البلاغہ پڑھانی ہو تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا خطوط کلمات کو یاد کروایا جائے یا کسی اور طریقے سے؟ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تیسرے سیکشن سے شروع کریں، یعنی کلمات قصار، جو بھی میں نے عرض کیا اسی کو میں تکرار کروں گا، اس سے آپ شروع کریں۔ ایک مرتبہ وہ کمپلیٹ ہو جائے تو صرف پڑھانے پر اکتفا نہ کریں، یعنی ان کو یہ کہیں، مثلا اگر امیر المومنین کا پہلے ہی جملہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر کن فی الفتنۃ کا ابن لبون لا ظہر فیرکب ولا زرع فیہلب، کہ فتنے کے زمانے میں اونٹنی کے اس بچے کی طرح سے ہو جاؤ کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی لالچ نہ کرے، یعنی ہر ایک کہے کہ یہ اپنے کام کا نہیں ہے۔ لا ظہر فیرکب ولا زرع فیہلب، نہ اس کی کمر اتنی مضبوط ہے کہ اس کے اوپر سواری کی جا سکے اور نہ ہی وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس سے کوئی دودھ نکال سکے۔ اچھا، دو یہ بنیادی کام ہے۔ اونٹنی، اس سے کیا کام لیا جائے گا؟ یا اس پر سواری کی جائے گی یا اس سے دودھ نکالا جائے گا۔ اب یہ اتنی چھوٹی ہے، اس کو کہ نہیں ایک اپنے کام کی نہیں ہے، نہ اس پہ سواری ہو سکتی ہے نہ اس سے دودھ نکالا جا سکتا ہے۔ یہ فتنہ کس کو کہیں گے ہم؟ جملہ تو اتنا ہے، اب جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اتنا ہے۔ یہ بات ہے کہ اس جملے سے پھر کرنا کیا ہے؟ یہ تو جملہ امیر المومنین کا ہے، مگر اب اس کو آپ بنائیں گروپ ڈسکشن کا موضوع۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ مثلا اگر ایک طرف کربلا کے اندر امام حسین ہے، دوسری طرف یزیدی فوج ہے، تو کوئی کہے کہ میں فتنے کے اندر اسی طرح سے ہو جاؤں کہ نہ ادھر کام آنا ہے نہ ادھر کام آنا ہے، آرام سے جا کر بیٹھ جاؤں، یہ ہے، اس کو فتنہ نہیں کہتے۔ یہ تو حق اور باطل کی جنگ ہے، مگر آپ فرض کیجئے کہ دونوں طرف باطل ہے، دونوں طرف باطل ہے، یہ حق پر ہے نہ وہ حق پر ہے، نہ اس کا ساتھ دینے سے اسلام کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ اس کو ساتھ دینے سے اسلام کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، دو گنڈوں کی جنگ ہے۔ اب کیا ان دو گنڈوں کی جنگ کے اندر کسی ایک طرف جانے کی کوئی مصلحت یا کوئی حکمت ہے؟ نہیں۔ اس کی مثالیں کیا، اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں؟ ان مثالوں کو اسٹوڈنٹس جو ہیں، مثلا اب یہ مثالیں جو ہیں کلاس 2 کا بچہ نہیں کر پائے گا، مگر کلاس 8 کا بچہ ہے، کلاس 9 کے اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس 10 کے ہیں، یہ جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے واقعی مفید ہے کہ وہ اس کے اوپر بحث کریں کہ امیر المومنین کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری انرجیز ویسٹ ہو جائیں اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آنے والا، اس کا کوئی فروٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ثمر نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب گروپ ڈسکشن کا موضوع بنتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک ریفرنس بن جائے گا، بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، وہ اس کو اپلائی کرنا سیکھ جائے گا، اور ایز اے رزلٹ پھر بعد میں جب کبھی اس کو وہ مدرسے میں نہ بھی ہو، باہر چلا جائے کسی اپنی دنیا کی زندگی کے اندر وہ مگن ہو، مگر جب کبھی بھی کوئی ایسا موقع آئے گا تو وہ ریئلائز کرے گا کہ ہاں یہ وہ موقع تھا کہ جس کے لیے مولا کی نصیحت یہ تھی، تو ٹھیک ہو جائے گا، پھر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ تو طریقہ کار پھر یہ ہونا چاہیے، اس میں استاد جو ہے وہ کم سے کم اتنی نہج البلاغہ سے پہلے سے آشنائی رکھتا ہو کہ وہ دوسرے کو پڑھا سکے۔ لہٰذا اس میں زیادہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ مثلا جو ہمارے مدارس کے جو طلاب ہیں، مدارس عالیہ کے، وہ اس کو اپنا گروپ ڈسکشن کا موضوع بنائیں، اس کے اوپر پوری طریقے سے مسلط ہوں اور پھر وہی ٹیچرز بن کر آئیں اور آگے پڑھائیں۔ یا دانشور جو ایسے افراد ہیں، پڑھے لکھے ہیں کہ جنہوں نے پولیٹیکل سائنس کو بھی پڑھا ہے، اخبارات ریگولرلی پڑھتے ہیں، تجزیے ان کی نظروں سے گزرتے ہیں، وہ اس کے اندر اتریں اور دیکھیں کیا ہے، تھوڑی سی مہارت پیدا کریں اور اس کے بعد پھر آگے دوسروں کو تعلیم دیں۔ جس طرح قرآن کی اوتھینٹسٹی میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، نہج البلاغہ کا مولا کے کلام ہونے کو کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کر چکا، ایک تو قرآن کی جو بات ہے اوتھینٹسٹی، وہ تو معجزانہ ہے، اس کا تو ایک میریکولس اسپیکٹ ہے، اس لیے وہ یہاں پر کمپیریزن نہیں ہو سکے گا۔
لیکن اگر آپ مثلاً اس حوالے سے دیکھیں کہ خود نہج البلاغہ کی اوتھنٹسٹی، تو ہم نے اس پر کافی بات کی ہے. نہج البلاغہ کے ریفرنسز کے حوالے سے جو کام ہوا ہے ان تمام ہم یہ کہہ سکتے ہیں 100% نہ بھی تو 99% نہج البلاغہ اس کا امیر المومنین کا کلام ہونا ثابت ہے. بعض جگہوں پر خالصتاً فقہی کچھ باتیں ہیں، اس میں فقہا کے درمیان کچھ بحثیں ہیں کہ چونکہ خود امیر المومنین کے دوسرے اقوال موجود ہیں جو جن کو ترجیح دی گئی ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی اہل بیت سے جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں، مگر وہ خالصتاً جزوی فقہی باتیں ہیں. کچھ جگہوں پر ایک آدھ جگہ پر کچھ تفسیری نقطہ ہے، وہاں پر بھی اس طرح کا معاملہ ہے، مگر موسٹ آف دا کیسز کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اوتھنٹسٹی کے اوپر کوئی پرابلم آیا ہو. جو میں نے مقالہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نقن صاحب کا، انہوں نے خاص اس حوالے سے بھی اس پر گفتگو کی ہے. کوئی اور سوال؟ اگر فلور سے ڈائریکٹ بھی کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، فرمائیے. نشاط نورانی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ وہ گجراتی میں کیا ہے یا اردو میں کیا ہے. میں نے وہ ترجمہ نہیں دیکھا ہے، میں نے صرف اس کتاب کے اندر یہ پڑھا ہے کہ گجراتی کے اندر وہ ترجمہ کیا گیا ہے. میں نے خود وہ ترجمہ نہیں دیکھا، مگر یہ ہمارے محترم بزرگ جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے. خود ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ وہ ترجمہ انہوں نے کیا تھا. اب یہ ایک الگ بات ہے، ممکن ہے کہ عربی سے نہ کیا ہو، اردو سے کیا ہو، اردو ترجمے سے ترجمہ کیا ہو، لیکن بہرحال ایک بڑا کام ہے نہج البلاغہ کے اوپر قلم اٹھانا اور اس کا ترجمہ کرنا گجراتی زبان کے اندر، یہ ایک کنٹریبیوشن ہے. جی جی برکت میں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن، اہل بیت کے فرمودات، خاص طور پر نہج البلاغہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس خشک گفتگو کو برداشت کیا، خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم سب کو علمی موضوعات سننے اور ان پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کو اے پروردگار شفا عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ مولانا ہاشم جعفری صاحب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو عزت کی روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. غیبت کے زمانے میں تمام علماء، مراجع، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما. ہمیں اپنے زمانے کے امام کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما. امامت کے جھوٹے دعوے داروں پر اپنی دائمی، ازلی، ابدی لعنتیں نازل فرما. حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کل جس طرح سے آغا نے آپ کو عرض کیا کہ جو شیڈیول تھا وہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی اسپیچ ہونی تھی، اور چونکہ معاملات کافی دنوں سے وہ آئی سی یو میں تھی ان کی زوجہ، تو اس حوالے سے ہم پہلے سے تزلزل کا شکار تھے. اسی وجہ سے کل آغا سے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ سلالت کی وجہ سے مینیج نہ کر پائیں، تو میں نے آغا سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کر دیں. تو ہماری اس بات پہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن طے یہ پایا تھا کہ میں آج کسی وقت آغا شہنشاہ حسین نقوی سے گفتگو کر لوں گا اور ان سے بات کر کے ایکچوئل کنفرمیشن لے لوں گا کہ وہ مینیج کر پائیں گے یا نہیں. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ دوپہر میں ہی ان کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو چکی، تو اب یہ اس وقت ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ میں اس وقت رابطہ کر کے ان سے معلوم کر سکوں کہ وہ مینیج کر سکیں گے یا نہیں. اسی وجہ سے میں ایک مرتبہ پھر بھائی آغا سے ہی ملتمس ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ آ جائیں اور مینیج کر سکیں تو ڈیفینیٹلی ہم ان کی گفتگو سے مستفید ہوں گے. لیکن اگر وہ نہیں آ سکتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے لیے آغا داؤدانی جو ہے وہ اس حوالے سے اویلیبل رہتے ہیں. میں واقعاً تہ دل سے ان کا اس بات کے شکر گزار ہوں کہ میں نے جب بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ مجھے اویلیبل رکھا ہے کہ وہ یقیناً اس حوالے سے میری بات کو جو ہے وہ کبھی بھی منع نہیں کرتے اگر وہ یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ واقعاً ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند آواز میں ایک درود پیش دیں. صلی اللہ محمد وعلی محمد. رمضان